اے اونچی ٹوپیوں والو سنو یہ الفاظ، اے قطب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والو، چادریں چڑھانے والوں، مردوں کی پوجا کرنے والوں، اور قبروں کو چومنے چاٹنے والوں، اور قبر پوجو سنو۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، جیسے آج کل ہمارے بہت سے اونچی ٹوپی والے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نبی کا انتقال مان لیں تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام پہ تو مل رہا ہے، کھڑے ہو کے میلاد پڑھ لو، نبی آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، سواری آ گئی، ہم اب کھڑے ہو گئے، بھائی کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے، ہم اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے، اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے، اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں ہٹ بدتمیز۔ جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی، ایک ہی چینل پہ چلتی اور پورے ہندوستان دیکھتا ہے، اس کو پورا انڈیا دیکھتا ہے، تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے؟ تصویر کو حقیقت پر محمول کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں، تو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسم آج پوجا ہو رہی ہوتی گلے میں ہال ٹال۔ میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہندوستان میں جب مندر کہیں اسٹیشن پہ پڑتا ہے تو ہندوؤں کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے کرتے ہیں، کوئی مندر گاڑی چل رہی، ٹرین، مندر دیکھا تو آگے بڑھ گئی، ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو 24 گھنٹے کا سفر ہے، 24 گھنٹے کا ٹرین سے، تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں، تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں، اب اسٹیشن آ رہی، مزار آنے والا ہے، تو جیسے ہی گزرتے ہیں، گاڑی گزرتی ہے اسٹیشن سے، تو ایسی کریں گے، مزار ایسے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ تصور دیکھیں، یہاں ہندو کر رہے ہیں، وہاں مسلمان پوجا۔ اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا؟ آج کیا ہوتا؟ جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، میرے پیر کا، یہ پیر کا حال ہے۔ اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر آئے، عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار چھینی، منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ عمر ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ قتل کر دیے جائیں، أَفَإِن مَّاتَ، اگر یہ انتقال کر جائیں، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی کو موت آئے گی، آئی، اور یہ ہے اللہ میرے نبی پر 2 موتیں نازل نہیں کرے گا۔ اے عمر سنو، اور اے لوگوں سنو، تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اے اونچی ٹوپیوں والو سنو یہ الفاظ، اے قطب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والو،
چادریں چڑھانے والوں، مردوں کی پوجا کرنے والوں، اور قبروں کو چومنے چاٹنے والوں، اور قبر پوجو سنو۔ حضرت عمر نے کہا من کان منکم یعبد محمدن، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ابو بکر نے کیا کہا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ اے عمر ہوش میں آؤ، اللہ میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، میرے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے قرآن کی جب یہ آیت سنی تو کیا کہا، اے ابو بکر آج اس آیت نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا، اور ایسا لگ رہا جیسے قرآن آج ہی نازل ہو رہا ہو۔ قرآن کی آیتیں جو سنتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسجدوں سے سنو، مولویوں سے سنو، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔